ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اب سیگمنٹ ہے جس میں نعت رسول مقبول پیش کریں گے اور آپ کے جو خواب ہیں وہ سارے ہم شامل کریں گے. اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں. میرے ساتھ موجود ہیں امیر حمزہ جو کہ نعت خواں. امیر حمزہ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر, آپ سنائیں. الحمدللہ جی ماشاءاللہ. ان کے ساتھ موجود ہیں شیخ ابن یوسف المعبر صاحب, ماہر تعبیر ہیں اور خوابوں کے حوالے سے جو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ بتا دیں. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک جی ہے اللہ کا شکر, الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر ماشاءاللہ. تو سر پہلے امیر حمزہ کی جانب چلتے ہیں. ان سے درخواست کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول پیش کریں تو پھر گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں. جی. اپنے اللہ کا نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں, اپنے داتا کا نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں. یا خدا آبرو رکھ تو میری, تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں. اپنے مالک کا نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں. یا خدا آبرو رکھ تو میری, تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں. کہ میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ, میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ, المدد کہہ کے میں نے پکارا. میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ, المدد کہہ کے میں نے پکارا. کہ آج مجلس میں بیٹھے ہیں جتنے, آج مجلس میں بیٹھے ہیں جتنے, سب کے دل کی تمنا ہو پوری. اپنے خالق کا نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں. اور تو جو چاہے وہ بن جائے قسمت, میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت. تو جو چاہے وہ بن جائے قسمت, میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت. بس تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کے, تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کے میں فرض اپنا ادا کر رہا ہوں. اپنے داتا کا نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں. یا خدا آبرو رکھ تو میری, تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت بہت خوبصورت امیر حمزہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شیخ صاحب. جی جناب. سر کیسے ہیں, کیا معاملہ چل رہے ہیں سر؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. لیں سر خواب ہیں شامل کرتے ہیں. جی بسم اللہ کریں. سر پہلا خواب ہے, شادی شدہ مرد ہیں, عمر 25 سال ہے. میں نے فجر سے پہلے خواب دیکھا کہ میں نے سڑک کے کنارے پر کچھ یورپی قسم کی کتب اور رسالے دیکھے ہیں جو مفت ہیں, جو چاہے اٹھا کر پڑھ لے. میں جب قریب دیکھنے کے لیے گیا تو اس میں چھوٹا بالکل نیو قرآن دیکھا اور احادیث کی کچھ کتب دیکھیں. میرے پاس ایک پرانا بڑا قرآن تھا جو حقیقت میں میرے پاس موجود ہے.
میں نے خواب میں اپنا پرانا قرآن رکھ کر وہ نیا چھوٹا قرآن اور حدیث کی کتب اٹھا لی ہیں، اور سڑک کے آس پاس بہت لوگ ہیں جو یورپ کے رہنے والے ہیں۔ میں بہت خوش ہوتا ہوں اور لوگ مجھے آس پاس بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ میں عملی طور پر اس وقت خود بھی یورپ میں ہی ہوں۔ جی، ان کی خواب کی تعبیر میں یہ آ رہا ہے کہ پہلے تو یہ اتنے زیادہ قرآن اور حدیث کے ساتھ اتنے اٹیچ نہیں تھے، دنیا داری میں تھے۔ اچھا۔ اور جیسے کہ پہلے انہوں نے جو کتب دیکھی ہیں وہ یورپین میں دیکھی ہیں، جی، تو بعد میں اللہ رب العزت نے ان پر یہ فضل کرنا تھا کہ ان کی قرآن و حدیث کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو جانی تھی، اور یہ دین اسلام کی خدمت کا باعث بنیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پازیٹیو خواب ہے۔ جی، پازیٹیو خواب ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، اگلا خواب ہے مرد ہیں، شادی شدہ ہیں، 31 سال ان کی عمر ہے۔ خواب میں نے کرائے کا مکان لیا اور اس کی دوسری اور آخری منزل تھی۔ پہلی منزل پر بھی کوئی دوسرے کرائے دار شفٹ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ شفٹ ہوتے ہی مالک مکان سے لڑ پڑتے ہیں۔ گلی میں ان کرائے داروں کی گاڑی ہوتی ہے، وہ ان میں بیٹھتے ہیں۔ میرے مکان مالک گاڑی کی طرف مارنے جاتے ہیں، لیکن میں روک لیتا ہوں اور خود اینٹ پکڑ کر گاڑی کے شیشے پر دے مارتا ہوں اور واپس بھاگتا ہوں، لیکن گاڑی والا شخص پسٹل سے میرے پاؤں پر فائر کرتا ہے اور مجھے نہیں لگتا۔ پھر میں گھر پہنچ کر اس معاملے میں مکان مالک سے باتیں کرتا ہوں اور وہ کچھ کھانے کو لے آتے ہیں، جس کو میں ایک شیشے والے گلاس میں ڈال کر پینے لگتا ہوں اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ان کے آپس میں وہاں یا تو ان کی تھوڑی سی چپکلش ہے وہاں جہاں رہ رہے ہیں، یا ایک دوسرے کرائے دار کی مالک کے ساتھ وہ ان کا تھوڑا سا کچھ جھگڑا اختلافات چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو خواب آئی ہے۔ ان کی ذات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کی تعبیر ہے، یہ خیالات سے پر مبنی خواب ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا خواب ہے سر، عورت ہے، 76 سال ان کی عمر ہے، 76 ایئرز۔ جی، میں خواب میں اپنے کسی فوت شدہ عزیز کے گھر جاتی ہوں، لیکن وہ مجھ سے نہیں ملتے۔ میں غصہ کرتی ہوئی واپس آ جاتی ہوں۔ اسی طرح میں نے اپنی ایک فوت شدہ خاتون رشتہ دار کو دیکھا کہ وہ کسی ذبح شدہ جانور کا خون چھپا رہی ہوتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ چپ کرو، کسی کو معلوم نہ ہو جائے۔ اس خواب کے اندر یہ آ رہا ہے ان کے کوئی ریلیٹیو ہیں، عزیز ہیں، کوئی خاتون، انہوں نے رشتہ کیا اپنے کسی بچے کا کسی جگہ پر، اور وہ فی الحال اس رشتے کو چھپا رہے ہیں ان سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیخ صاحب، خواب تو اور بھی ہیں ریٹرن میں، پہلے آڈیو خواب بھی ایک شامل کر لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کر لیں۔ جی، ایک آڈیو خواب بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم، میرا نام شاہدہ ملک ہے اور میری ایج 28 ایئرس ہے اور میں ان میرڈ ہوں، اور رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر جاننا چاہتی ہوں۔ خواب میں نے کیا دیکھا ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر کھڑی ہوتی ہوں گیٹ کے ساتھ ہی، اور میں گیٹ کھولتی ہوں جیسے ہی تو باہر بہت پیارے فلاورز ہوتے ہیں، پھول نا، پنک اور وائٹ کلر میں، تو میں کیا ان میں سے ایک پھول توڑنا چاہتی ہوں۔ تو جو پھول ہیں بہت سارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک پھول میں توڑنا چاہتی ہوں، لیکن جیسے ہی میں دیکھتی ہوں دور کھڑی ایک جو ہے شیرنی مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے اور میرے طرف یعنی کہ آنا چاہتی ہے ایسے بھاگ کے نا، تو میں کہتی ہوں اگر شیرنی کے بھاگنے سے پہلے، میری طرف آنے سے پہلے اگر میں پھول توڑ کے اندر ہی فوراً مطلب اندر آ جاؤں نا، کیونکہ گیٹ بہت قریب ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ شیرنی بہت تیز بھاگتی ہے تو یہ میرے تک پہنچ جائے گی۔ تو پھر اسی خیال کے ساتھ اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے پھول توڑا تھا یا نہیں توڑا تھا، لیکن میں دروازہ بند کر کے بیک سائڈ پہ ایک اور دروازہ ہے، اس دروازے سے نکل کے باہر جاتی ہوں، دیکھتی ہوں تو وہ شیرنی وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے اور مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے مسلسل، لیکن چنگاڑ نہیں رہی ہوتی جیسے یہ شیر وغیرہ چنگاڑتے ہیں نا بڑی آواز میں یا اس طرح سے، بس صرف مجھے دیکھ رہی ہوتی۔ تو میں اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتی ہوں۔ آپ کے لائف میں آپ کا رشتہ ہونے کی اپرچونٹی موجود ہے، جو کہ آپ کی ہی فیملی میں کسی کو وہ رشتہ ہونا چبھے گا۔ خواب کی تعبیر میں یہ کلیئر شو نہیں ہو رہا کہ کیا آپ اس اپرچونٹی کو اویل کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی۔ اس کا انحصار ہے اس پھول پر جو پتہ نہیں آپ نے توڑا یا نہیں توڑا۔ الغرض آپ کی لائف میں اچھا رشتہ آنے کی اپرچونٹی اویل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جی ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں شیخ صاحب، ایک اور ریٹن خواب ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ عمر ہے 45 سال، شادی شدہ عورت ہیں، 4 بیٹیاں ہیں ان کی اور 1 بیٹا ہے۔ خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں ایک اجنبی گھر میں ہوں اور وہاں کی خواتین سے بات چیت کر رہی ہوں۔
وہ خواتین مجھے بیٹھنے کا نہیں کہتی تو میں اس گھر سے باہر آ جاتی ہوں، اور گھر کے باہر ایک کنواں بنا ہے۔ اس کنویں کے ساتھ میری نند عمر 40 سال شادی شدہ ہیں، ان کے 4 بیٹے ہیں، زمین پر لیٹی ہیں اور میں بھی اسی کے ساتھ لیٹ جاتی ہوں۔ کنویں کے سامنے ایک دروازہ ہے اور اس میں بہت سی بھینسیں ہیں اور سب بھینسوں نے اپنی گردنوں پر بچہ اٹھایا ہے۔ ایک بھینس اپنے بچے سمیت میرے پاس آ کر لیٹ جاتی ہے اور اپنے بچے کو زمین پر رکھ دیتی ہے۔ میں بہت خوفزدہ ہوتی ہوں، میں چپکے سے اٹھ جاتی ہوں۔ وہ بھینس میری طرف دیکھتی ہے مگر مجھے کچھ نہیں کہتی۔ جی، ان کی لائف میں یہ جو خوف ہوتا ہے، جو پریشانی، ڈپریشن میں جانا اور بے جا بغیر کسی وجہ کے خوف کا مسلط ہونا، وہ چیز ان کی لائف میں موجود ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے نظر بد یا جنات کی کچھ انوالومنٹ اس کی لائف میں موجود ہے، لیکن وہ بہت منیمم مطلب کہ حساب کی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ ان کو چاہیے صبح و شام کے اذکار کریں اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یہ کثرت سے پڑھیں، تو یہ اس خوف میں جس میں یہ موجود ہیں یہ اس سے باہر آ جائیں گی۔ تھوڑی سی پرابلم ہے لیکن زیادہ نہیں ہے، وہ یہ پڑھائی کرنے سے وہ کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے خواب ہے جی، عورت ہیں، شادی شدہ ہیں، 3 بچے ہیں، 50 سال ان کی عمر ہے۔ میرے والدین وفات پا چکے ہیں۔ خواب میں میرے والد میرے لیے سرخ رنگ کے کپڑے، سکرٹ، بلاؤز اور ایک پرس لائے جو میری والدہ مجھے دکھاتی ہیں۔ میں حیران ہو کر امی سے کہتی ہوں کہ ابو ایک ہی رنگ کے 2 کپڑے لائے ہیں تو ان میں سے ایک میں باجی کو دے دوں گی۔ میری باجی حیات ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ جی، ان کے بچوں کی شادیوں کا ٹائم قریب ہے اور کوئی رشتہ آتا نظر آ رہا ہے جو کہ ان کے لیے اللہ رب العزت بہت آسانی کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا، اور پھر یہ اپنے کسی بچے کا جو رشتہ ہے وہ اپنی فیملی میں کریں گے۔ اچھا، خواب میں اشارہ ہے جی بالکل واضح۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، آگے ایک خواب ہے، 27 سالہ عورت ہیں، شادی شدہ ہیں۔ میں اپنے سسر جو کہ میرے چچا بھی ہیں انہیں خواب میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ انہیں پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ رو رہے ہیں۔ ہم اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مت جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو برا سلوک تمہارے ساتھ کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ پھر وہ لوگ میرے چچا کو ایک کمرے میں لے جاتے ہیں۔ وہاں سے میرے چچا چیختے ہوئے باہر آتے ہیں اور ان کے کندھے سے خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ اسی پر میری آنکھ کھل جاتی ہے اور تیز گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی حقیقت میں۔ جی، چچا نے ان کے حق میں کچھ غلطیاں کی ہیں اپنی لائف میں، اور چچا کو نا احساس ہو چکا ہے، اور اب وہ خودداری والی جو لائف ہے نا اس کی طرف وہ پلٹ رہے ہیں چچا۔ لیکن چچا کی لائف میں آگے ایک پرابلم آ رہی ہے کہ ان کے ایک بیٹے کے ساتھ کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے۔ وہ تو یا تو کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے معاملات میں ہے، یا اس کی جو بیوی ہے وہ پریگننسی کے دوران وہ حمل ضائع ہونے کا اندیشہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں ان کو بہت احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان خاتون کو، یہ چچا کو، چچا کو۔ جی 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 ٹھیک ہے سر، ایک آڈیو خواب اور شامل کر لیتے ہیں سر۔ جی سنائیے جی ایک اور آڈیو خواب۔ ایک مطلقہ خاتون جس کی عمر 27 سال ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے، اب اس کی آگے بھی رشتے کی بات چل رہی ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ان کے گھر چادر پہ کچے سفید چاول پڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ان کا رنگ سفید ہے، اور ایک کوا وہاں سے چونچ بھر کے لے جاتا ہے، اور وہ خواب کے اندر دیکھتی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کدو ہے۔ تو یہ ایک ہی رات میں 2 خواب ہیں، ان کی تعبیر کیا ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خاتون کی لائف میں اچھے رشتے کی اپرچونٹی موجود ہے، لیکن وہ جو اپرچونٹی ہے وہ اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ بھی موجود ہے۔ یا تو کوئی انسان کوئی شرارت کرے گا یا کوئی ان کے خلاف حسد کی کچھ چال چلے گا، اس لیے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ اس چیز سے محتاط رہتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت یا تو وہی پہلا والا ہی رشتہ بحال ہو جائے گا، یا کوئی نیا رشتہ ہے جو ان کی لائف میں اس کے متصل بعد ہی آئے گا، جو کہ کدو دیکھا گیا ہے۔ یہ آ رہا آپ کی خواب کی تعبیر میں، واللہ تعالی اعلم۔
ٹھیک ہے سر، آگے ایک اور خواب شامل کرتے ہیں۔ 59 سالہ شادی شدہ عورت ہے، ان کے 3 بچے ہیں۔ شیخ صاحب جو مرغیوں والا خواب ہے، دونوں خوابوں میں مرغیوں کا ذکر ہے۔ جی ویسے خواب میں مرغی دیکھنا کیسا ہوتا ہے شیخ صاحب؟ وہ سیاق و سباق کے لحاظ سے کئی تعبیریں ہیں اس کی۔ اچھا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جی ڈیپینڈ کرتا ہے، سیاق و سباق پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ خواب ہے کہ میں بہت عرصے سے صحت مند مرغیاں دیکھ رہی ہوں۔ ایک بار سٹور میں کمزور اور لاغر مرغیاں دیکھی ہیں، ساتھ میں کچھ صحت مند بھی ہوتی ہیں۔ یہ ایک خواب ہے۔ دوسرا خواب ہے میں نے اپنے میکے والے گاؤں میں مرغیاں دیکھی ہیں اور وہاں کے رشتہ داروں کے گھروں کی دیواریں ٹوٹی ہوئی دیکھی ہیں۔ دونوں کی تعبیر فرما دیں۔ ان کے خاندان میں جو بچیاں ہیں نا وہ 2 قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو بہت ہر لحاظ سے لک وائز اچھی ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جو اتنی زیادہ نہ تو تعلیم یافتہ ہیں، نہ ان کی کوئی مضبوط سٹیٹس ہے اپنے بناؤ سوار یا حسن کے لحاظ سے، یا ان کا جو والدین کا خاندان کا جو سٹیٹس ہے اس کے لحاظ سے۔ یہ 2 قسمیں ہیں۔ جی، اب یہ پرابلم یہ ہے کہ دونوں قسموں کی عورتوں کے لحاظ سے ان کے خاندان کے جو لڑکے ہیں، وہ جو لڑکے ہیں وہ ان لڑکیوں کی طرف شادی کرنے کے لحاظ سے ان کا رجحان نہیں ہے۔ یعنی کہ ان کے خاندان میں اپنے ہی خاندان کی بچیوں کے اپنے ہی خاندان میں رشتے ہونے کے چانسز لڑکوں کی وجہ سے ناممکن سے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں خواب یہی ہیں سر، ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اگلا خواب شامل کرتے ہیں سر۔ شادی شدہ خاتون ہیں، ایک بچہ ہے۔ میرے بھائی فوت ہو چکے ہیں۔ فوت ہونے سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے نیا گھر بنایا تھا۔ میں خواب دیکھتی ہوں کہ میرے مرحوم بھائی کے اس مکان کو کسی نے ایک سائڈ سے توڑ دیا ہے۔ میں بہت پریشان ہوتی ہوں کہ میری بیوہ بھابھی کے بالکل نئے مکان کو کسی نے کیوں نقصان پہنچا دیا ہے، اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ جی، جب کوئی لڑکی جوان ہو اور اس کا خاوند فوت ہو جائے، وہ شرارت کی شیطانی نظروں میں، چاہے وہ انسانوں کی ہوں یا جنات کی ہوں، وہ اس کی زد میں رہتی ہے، شر کے پہنچنے کی زد میں رہتی ہے۔ ان کی بھابھی کو چاہیے کہ اپنے مال کی اور اپنی عزت کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرنے کی تدبیر اختیار کریں تاکہ وہ کسی بھی قسم کے شر سے بچ سکیں۔ اگلا خواب ہے شادی شدہ خاتون ہے۔ میں خواب میں ایک گاڑی صاف کر رہی ہوں۔ وہ گاڑی میرے شوہر ہی لائے ہیں، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کس کی گاڑی لے آئے ہیں، کیونکہ میرے شوہر کو گاڑی کا اگرچہ شوق بہت ہے، لیکن نہ تو ان کے پاس گاڑی ہے اور نہ ہی مالی حالت ایسی ہے کہ وہ گاڑی خرید سکے۔ اس خواب کے بارے میں بیان فرمائیے۔ یہ خاوند کے ساتھ کوئی ریلیٹ عورت ہے۔ یہ گاڑی اس میں عورت کا اشارہ کر رہی ہے؟ جی، عورت کا اشارہ کر رہی ہے۔ اوکے۔ اور جیسے اس نے کہا کہ یہ فار ایگزامپل کہ یہ کلیگ ہے ہمارے جو ہے نا آفس کی یا جی کوئی، جی جی جی، تو یہ جو خاتون ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خاوند کے ساتھ کوئی بھی عورت جو ریلیٹ ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ نہ بڑھائیں، وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ان کے خاوند کے حوالے سے؟ جی 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 جی، نہیں، بیوی کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، کیونکہ وہ جو جاننے والی تعلق والی ہے وہ تو خاوند کی ہے۔ ٹھیک۔ یہاں پر وہ جو گاڑی ہے وہ خاوند کی کوئی جیسے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے یا اس کے جذبات رکھتا ہے، یا تو ان کو چاہیے کہ بڑے محتاط طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات مینج کریں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک اور خواب ہے سر۔ غیر شادی شدہ لڑکی ہیں اور یہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ میری امی میرے بارے میں خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہ خواب میں میرے بارے میں کچھ سوچ رہی ہیں، خواب میں ہی سوچ رہی ہیں، اور ان کے سامنے ایک سراہی نما برتن پڑا ہے اور اس میں سے گہرے پیلے رنگ کا فلوئڈ یعنی لیکوڈ کوئی نکل رہا ہے، اور دوسری دفعہ انہوں نے دیکھا کہ کمرے سے نکل کر صحن کی طرف جا رہی ہیں، اور صحن میں کپڑے پھیلانے والی تار پہ میرا سیاہ رنگ کا عبایا لٹکا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ میرا سرخ رنگ کا ایک جوڑا لٹکا ہے۔ میری قمیض الٹی جبکہ شلوار سیدھی ہوتی ہے، اور قمیض میں چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھول بنے ہوئے ہیں۔ ایک تو اس بچی کو لیکوریا کی پرابلم ہے، اچھا، خواب کی تعبیر میں یہ شو ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو آگے رشتے کا جو معاملہ ہے جہاں ہونا ہے، وہ تھوڑے سے معاملات کوئی الجھے ہوئے ہیں، جہاں انہوں نے سوچا ہوا ہے کرنے کے لیے اس کے جو معاملات تھوڑے سے الجھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ وہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس کے حساب سے اپنے معاملات کو مینج کرنا ہوگا تاکہ وہ معاملات آسان ہو سکیں۔ وہ عبائے کا وہ بلیک ہونا اور دوسرا وہ قمیض کا الٹا سیدھا ہونا، یہ سارا وہ معاملات اس لڑکی کی، اس بچی کی
जहाँ पर शादी करने के प्रोग्राम जहन में ज़ेर गौर हैं, जी जी, वो थोड़े से अनमैनेजेबल हैं, थोड़े मतलब उलझे हुए हैं थोड़े से, इस तरह का मामला आ रहा है ख्वाब की ताबीर में। ठीक है ठीक है। शेख साहब एक ऑडियो ख्वाब जी, और ले जी। लेते हैं जी, प्लीज़ सुनाइए ऑडियो ख्वाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमेरिका से बात कर रही हूँ। मेरी उम्र 47 है, मैं शादीशुदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। मैं देखती हूँ कि हम कुछ लोग हैं जो कि मेरे अराउंड हैं लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका एहसास है और हम लोग कुछ मौत का खौफ है और फिर हम मर जाते हैं। और जब हम बुलंदियों की तरफ जा रहे होते हैं तो मैं देखती हूँ कि दूर तक बस बादलों का समंदर है और उस एरिए को एक लाइन डिवाइड कर रही है, मुड़ती भी जा रही है वो, और एक साइड पे चलने की जगह है और मैं वहाँ चल रही हूँ और मेरे साथ एक आदमी है जो चल रहे हैं, वाइट कलर के कपड़े पहने हुए उन्होंने, और वो कहते हैं कि मैंने दुनिया इसलिए बनाई ताकि मैं अच्छाई और बुराई को देख सकूं, या ये कि मुझ पे ईमान लाएं लोग। तो कुछ इस तरह की फीलिंग्स है जो एग्जैक्टली मुझे वर्ड याद नहीं है उनके। तो फिर मेरे दिल में हुक उठती है और मैं कहती हूँ कि काश ये बात मैं अपने बच्चों को बता सकती कि ये तो बहुत आसान सा इम्तिहान है और वो भी जो है तैयारी करें और इस इम्तिहान को पास करने की कोशिश करें। तो फिर मैं सीन बदल जाता है और मैं ये देखती हूँ कि दूर तक समंदर है, बहुत क्लियर पानी है, लेकिन एक हमारे स्कूल की बिल्डिंग, हमारे यानी गांव के स्कूल की एक बिल्डिंग है और उसकी सीढ़ियाँ पानी में जहाँ उतर रही हैं, वो एरिया एक जैसे लाइक तालाब या जैसे जो थोड़ा सा डार्क सा पानी है या साया आ रहा है उसके ऊपर, या आई डोंट नो, लेकिन उस पानी में मैं वॉक कर रही हूँ, इजीली मूव कर रही हूँ। मेरे दिल में कुछ खुशी सी भी है और जो है मैं उन लोगों को आई डोंट नो उस पानी को क्लीन कर रही हूँ या उन लोगों को शो कर रही हूँ कि इस पानी में चलना मुश्किल नहीं है, और कुछ इस तरह की फीलिंग्स हैं और फिर मेरी आँख खुल जाती है। जी, आपकी ज़िंदगी में कुछ इम्तिहानात हैं, आजमाइशें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। घर का जो सरबराह है उसकी हमदर्दियाँ, उसकी कोशिशें, आप लोगों के साथ जो दिगर मामलात हैं वो आप लोगों के साथ, बच्चों के साथ और बीवी के साथ नज़र नहीं आ रहे। कुछ प्रॉब्लम्स हैं या वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, दूसरे शहर में हैं, आप लोग किसी और शहर में हो। आप लोग जिस शहर में हो वहाँ समुंदर भी है, जिस एरिया में रहते हो वहाँ समुंदर भी मौजूद है, और खौफ की और तन्हाई की लाइफ बसर कर रहे हो। ये चीज़ बहुत खुश आइंद है कि आप अपने बच्चों की जो तरबियत है वो दीनी लिहाज से बहुत बेहतर कर रही हैं, और बच्चों को जो दिगर चीज़ें हैं जो कुछ इर्द गिर्द जो मिलता है उससे इनको उन प्रॉब्लम से बचा कर आप रखे हुए हो। जो चढ़ाई है, वो बुलंदी है, वो इम्तिहानात हैं, जो पानी पर चल रहे हैं वो भी आजमाइशें हैं। वो इंसान जो सफ़ेद लिबास में है और उसने खैर व शर के बारे में बताया, असल में वो दीन है, और दीन आपको बता रहा है कि इस तरीके के साथ चलना है जो खैर और शर के दरमियान में तमीज़ करते हुए आप लोग अपनी लाइफ बसर करें। इसी तरह जो आपने अपने आप को स्कूल में देखा या इम्तिहान गाह में देखा या किसी जगह पर वो, या आपने वो पानी पर देखा, ये भी सारे आजमाइशें हैं ज़िंदगी में। ये सारा कुछ होने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इन सारी आजमाइशों से, इन परेशानियों से, इन प्रॉब्लम से जिनसे आप गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ही कामयाबी से गुजार देगा, और एक ऐसा लम्हा आएगा कि आप लोग इन सब प्रॉब्लम से अचानक निकल जाओगे। फिर आप लोगों को ये महसूस होगा कि ये जो आजमाइशें थी ये तो गुज़रने वाली थी और ये गुज़र गई हैं। ये है आपकी ख्वाब की ताबीर में। वल्लाहु ताला आलम। ठीक है शेख साहब, काफ़ी लेंथी ख्वाब था। आगे बढ़ते हैं शेख साहब, एक और ख्वाब शामिल करते हैं। गैर शादीशुदा लड़की हैं ये और 18 साल इनकी उम्र है। मैं ख्वाब में अक्सर बकरियां देखती हूँ जो हरी भरी घास चर रही होती हैं। बराह करम मुझे इसकी ताबीर बयान करते हैं। जी, इस बच्ची की ज़्यादा जो है ना वो बहनें हैं या ख़ानदान में ज़्यादा बेटियां हैं, कज़नें हैं, उनके साथ इनकी बहुत अच्छी ये अंडरस्टैंडिंग चल रही है, और बस यही आ रहा है, कोई और ख़ास चीज़ नहीं है। खास चीज़ नहीं कोई है। बच्ची है ना 18 साल की, तो उसने क्या देखना है। अच्छा, संगत, दोस्तियाँ जी, आसपास। जी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। गैर शादीशुदा लड़की हैं और इनका ख्वाब है कि वालिदा की वफ़ात हो चुकी है इनकी।
حقیقت میں ان کی والدہ کی وفات ہو چکی ہے۔ رات کو وہ ان کے خواب میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری آپی کا نام لے کر بہت زیادہ رو رہی ہیں ان کی والدہ۔ براہ کرم مجھے اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ ان کی جو آپی ہے وہ کچھ پریشانی میں ہے، آزمائش میں ہے، کسی بہت کوئی ٹینشن میں ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ ٹینشن دور کرنے کے لحاظ سے اپنا کوئی نہ کوئی رول ادا کریں تاکہ اس کی پرابلم ختم ہو سکے۔ اگر وہ آپی، جو کہ انہوں نے آپی کا سٹیٹس نہیں نہ لکھا، اگر وہ شادی شدہ ہیں، اپنے گھر میں ہیں، فرض کریں اگر آپی شادی شدہ ہیں جی، اور اپنے گھر میں ہیں تو اس کا مطلب اپنے گھر میں وہ پرابلمز میں ہیں کسی میں، لیکن وہاں اس کے ساتھ کیا پرابلم چل رہی ہے وہ ان کو نہیں بتاتی تاکہ یہ پریشان نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدہ کے ساتھ میں لا دیا ہے خواب میں، اور والدہ خواب میں آئی ہیں اور وہ اس کے لحاظ سے، اس آپی کے لحاظ سے والدہ پریشان ہیں، تو اس کی پریشانی سے اسے نکالنے کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی رول ادا کریں۔ ٹھیک ہے، ایک اور آڈیو خواب ہے وہ جی، بھی شامل کر جی۔ لیتے ہیں۔ جی سنائیے پلیز۔ سر میں نے یہ دیکھا ہے، مجھے اور تو خیر اتنا یاد نہیں، پر مجھے یہ یاد ہے کہ ایک چرپائی پہ یا تخت ہے یا چرپائی ہے، اس پہ میری بھابھی ہے، دوسرے نمبر والی وہ لیٹی ہوئی ہیں، اور ہمارے محلے میں 2 لوگ ہیں جن دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک خاتون ہے اور ان کے شوہر۔ خاتون تو خیر گردوں کی بیماری سے جوانی میں کافی اچھی ہوئی، یعنی ینگ عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، شوہر کی کافی بڑی عمر میں انتقال ہوا ہے۔ تو وہ دونوں اس کے ایک تھوڑی سی نیچے میں کھڑی ہوں، وہ تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے تھوڑے سے اوپر ہیں، اور وہ نا وہ لیٹی ہوئی تخت پہ یا چرپائی پہ، اور وہ دونوں میاں بیوی آ کر اس کے اوپر جھک رہے ہیں، اور اس کے ہاتھ کو پہلے ایک تعظیم کے طور پہ جیسے چومتے ہیں، اسے ہاتھ کو چوم رہے ہیں، اور پھر بیوی، پہلے شوہر نے چوما یا پہلے پتہ نہیں بیوی نے چوما، پھر پیچھے پیچھے شوہر، تاکہ ان دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو پلیز سر مجھے یہ معلوم کر کے بتا دیجیے اس خواب کی کیا تعبیر ہے، کہ وہ کیوں اس کے ہاتھ اس طرح سے چوم رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جی، آپ کی جو بھابھی جو چارپائی یا تخت پر آپ کو نظر آئیں، آپ کی یہ بھابھی بیمار ہیں، اور فوت شدہ 2 محلے داروں نے جو کہ گردے کے عارضے سے فوت ہوئی خاتون، اور دوسرا اس کا جو خامند ہے وہ بھی فوت ہو چکا ہے، ان کا اس کو چومنا، ہاتھوں کو چومنا، اس میں 2 طرح کے اشارے ہیں۔ ایک یہ کہ بھابھی کی اولاد میں کسی کی شادی اس خاندان میں ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بھابھی کی جو طبیعت ہے وہ آگے مزید خراب ہوتی نظر آ رہی ہے، کہ اس کا اندیشہ موجود ہے کہ وہ مزید طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اس لیے اس کے دوائی داروں کا، اس کے پرہیز کا ہر لحاظ سے آپ لوگ خیال رکھیں۔ واللہ تعالی عالم۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، اگلا ایک خواب ہے جو کہ ریٹن صورت میں ہے۔ جی۔ عورت ہیں، 30 سالہ، شادی شدہ ہیں، 2 بچے ہیں، اور پھر سے یہ امید سے ہیں۔ میں بہت دفعہ خواب میں اپنے محترم رشتوں کو اپنے ساتھ اچھی حالت میں نہیں پاتی۔ میں ان خوابوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اور مسلسل ٹینشن میں رہتی ہوں۔ برائے مہربانی تعبیر بیان فرمائیے۔ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، یہ ایک سیپریٹ میٹر ہے، جی، لیکن وہ اس کی امیدوں پر پورے نہیں اترتے نظر آتے۔ یہ اپنے رشتہ داروں سے ایکسٹرا آرڈنری امیدیں لگا بیٹھتی ہے کسی نہ کسی چیز کی۔ آپ بتائیے مجھے کہ آج کل کے دور میں کوئی رشتہ دار کسی کی امیدوں پر کیا پورے اترتے ہیں؟ سر رشتہ داری کیا، کوئی بھی بڑا مشکل ہے کہ امید پہ پورا اس لیے ان سے امیدیں وابستہ کرنا کہ یہ میرے لیے ایسے ہو جائیں گے، یہ ویسے ہو جائیں گے، یہ خوف، یہ جو چیز ہے یہ اپنے ذہن سے نکال دے، اور امیدیں اگر ان کو رکھنی چاہیے تو وہ اللہ پر رکھنی چاہیے۔ بے شک، بے شک۔ اچھا، ان سے گزارش ہے اور ان کے علاوہ بھی سب سے نصیحت ہے کہ آپ لوگ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، مخلوق کے کسی فرد کے ساتھ بھی اگر ہماری کوئی امید وابستہ ہوتی ہے تو یا اللہ اس امید کو کاٹ دے، اور ساری کی ساری میری امیدیں اپنے ساتھ وابستہ کر دے، حتیٰ کہ میں کسی مخلوق سے کوئی امید وابستہ ہی نہ کر سکوں۔ اگر کسی کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو جو وہ چاہیں گے اللہ وہ کر دے گا، اور اللہ سے جو امید رکھیں گے وہ اللہ اس امید پر پورا اترے گا، اور اس کو کسی فرد کی، کسی مخلوق کی، کسی امید کی، کسی ضرورت کی محتاجی سے بھی اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ جیسے شیخ صاحب آپ فرما رہے ہیں تو پھر یہ وہی والا معاملہ ہے کہ جیسا فرمایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں پورا اتروں گا، مجھے ویسا پالو، ویسا پاؤ گے۔ تو آپ نے بجا فرمایا کہ امیدوں کا محور صرف وہی ذات ہونی چاہیے، جب جی، انسانوں سے ہوں گی تو تکلیف ہی ہوگی، تکلیف ہی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا، غم آئے گا، غم آئے گا۔ ٹینشن آئے گی، مایوسی آئے گی،
कुछ भी आएगा, लेकिन जब वो उम्मीद अल्लाह से वابستہ करेंगे तो जो कुछ आएगा वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आएगा। बेशक अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, जी, फिर अल्लाह इनके लिए रोशनियां ही पैदा कर देगा, माशाल्लाह, आसानियां ही पैदा कर देगा। ठीक है, सबके लिए दुआ, अल्लाह ताला हम जी। सबके लिए बेहतर आमीन, और आमीन। आसानियां पैदा करे। सर, आमीन। अगला ख्वाब है, मर्द हैं, गैर शादीशुदा हैं, मंगनी हो चुकी है, उम्र 35 साल है। जी, मैं एक बड़े तालाब में 2 मछलियां पकड़ता हूँ, एक 10 किलो की और दूसरी 5 किलो की होती है। शेख साहब मुस्कुराएं ना, वैसे मुझे पता आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। जी, फिर मैं इन्हें साथ वाले एक छोटे और कम गहरे तालाब में छोड़ देता हूँ ताकि ये सुबह तक जिंदा रह सके। मैं खुद दोनों तालाबों के दरमियान में खुश्क जगह पर बैठ जाता हूँ। इतने में बड़ी वाली मछली वापस उसी तालाब में जाने के लिए छलांग लगाती है जहाँ से मैंने इसे शिकार किया था, लेकिन मैं इसे मजबूती से पकड़ लेता हूँ और इसे वापस बड़े तालाब में जाने नहीं देता। बराह करम इस ख्वाब की ताबीर बयान फरमाइए। 2 चीज़ें हैं ख्वाब की ताबीर में। जी, एक तो रिज़्क़ के जो मामलात हैं वो आते नज़र आ रहे हैं, और दूसरा इन्होंने एक जगह पर मंगनी की, अभी शादी नहीं ना हुई, एक जगह पर मंगनी की, एक ही जगह पर होनी चाहिए। एक और चीज़ है जो इनकी ज़िंदगी में मौजूद है, इनको चाहिए कि एक के साथ अपना जो ताल्लुक़ है वो मजबूत करें और एक के साथ ही ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए जो ना वो सोचें। जैसे एक इंसान एक चीज़ खाता है और दूसरी उसने बैकअप पर रखी होती है, ये इसी तरह का कोई मामला नज़र आ रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझ और हिदायत अता फरमाए हम सबको, आमीन। तो ये चीज़ है ख्वाब की ताबीर में। चलें, ठीक है। अच्छा शेख साहब, फॉर द लाइटर नोट, बड़ी हमने सीरियस गुफ्तगू की है, थोड़ा हल्का फुल्का मिजाज भी करते हैं। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, जो साहिबान मुझे ख्वाब के तौर पे अपने ख्वाब भेजते हैं ताबीर के लिए या मुझसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, आपकी मोहब्बत सर आँखों पे, मेरी ये एक्सपर्टीज़ नहीं है। ये शेख साहब मौजूद हैं, ये इनकी एक्सपर्टीज़ है। जब भी आप ख्वाब की ताबीर जानना चाहें, इनसे पूछिए, इनसे रब्ता कीजिए ताकि आपको जो आप जानना चाहते हैं वो पता चल सके। शेख साहब, अक्सर लोग मोहब्बत का इजहार करते हैं कि ख्वाब निज़ामी साहब से पूछने, सर मैनू तो आंदा ही कख नहीं। ये तो आपकी एक्सपर्टीज़ है। निज़ामी साहब, जितनी ख्वाबें आप मुझसे पूछ चुके हैं, तो माशाल्लाह आप तो बहुत खुद भी कई चीज़ें, जब आप ख्वाब पढ़ रहे होते हैं आपको भी अंदाज़ा होता है इसकी किस तरफ ताबीर जाती है और आप उस वक्त महसूस हो रहे होते हैं, मैं नज़र आ रहा होता है। आपकी रहनुमाई है, अदरवाइज ये आपका फोटे, अल्लाह ने आपको ये इल्म दिया है, आप ही जचते हैं इस पर। जी, जज़ाकल्लाह। लेकिन निज़ामी साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतनी बसीरत अल्लाह ने आपको अता कर दी हुई है कि आप किसी भी ख्वाब को पढ़ते वक्त आपको अंदाज़ा हो जाता है ये ताबीर किस तरफ जा रही है। जज़ाकल्लाह सर, ये आपकी वजह से। जी, सर, जज़ाकल्लाह, मैं आपको क्रेडिट दूंगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे कि आप हर तरह के दीनी जो प्रोग्राम है उनको कर रहे हैं, और उसकी वजह से अल्लाह ताला आपके इल्म में और बसीरत में इजाफा करेगा इंशाअल्लाह। आमीन। और बहुत ज़्यादा अल्लाह ने कर दिया है। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं आप इसी मोहब्बत से आपसे खुदाफिज़ करूँगा। आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में, आज इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद रहे अमीर हमज़ा, आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा। हम दुआ ये करते हैं कि ऐसी महफ़िलें सजती रहें, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आते रहें, आपकी राय हमें मिलती रहे, आपके ख्वाब मिलते रहें, आपके सवाल मिलते रहें। ख्वाबों की ताबीर शेख साहब बताते रहें, सवालों के जवाब भट्टी साहब बताते रहें, और नाते रसूल मकबूल, हमद बारी ताला, तलावत कुरान करीम, आज की शख्सियत और जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं हम आपके गोश गुजार करते रहें। मोहब्बतें आप सबके लिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए, हमें भी दुआ में शामिल रखिए। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।